الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج 5 جون ہے اور پوری دنیا میں ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ورکشاپس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یہ دن پھر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وہ وقت اب نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹیمپریچر میں، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور انڈیا یعنی ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی درجہ حرارت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور یہ بہت ٹاپ پہ ہے، پہلے 5 ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں پھر جب توانائی کی بھی ضرورت ہوگی، ایسے ہی پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہے، توانائی کی بھی ضرورت ہوگی، زیادہ پیسے کی بھی ضرورت ہوگی، معاشی طور پہ بھی نقصانات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوں گے، کیونکہ زراعت کا شعبہ بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنگلات، جو پہاڑوں پر درخت لگے ہوئے ہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف جو ماحول ہے وہ ایک عجیب طریقے سے آگے چلتا جا رہا ہے۔ گلیشیئرز بڑی تیزی کے ساتھ پگھلتے جا رہے ہیں۔ ہماری انڈسٹری، ہمارے کارخانے، بجلی پیدا کرنے والے، بجلی بنانے والے کارخانے تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہمیں اپنے ارد گرد اور اپنی جو فضا ہے، جو اپنا ماحول ہے، اس کی بھی فکر ہے؟ آج اسی موضوع پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں انوائرمنٹلسٹ ہیں جناب آصف جاوید۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انرجی اور آبی امور کے ایکسپرٹ جناب ارشد ایچ عباسی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اکانومسٹ ہیں، خود اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ایک کلائمیٹ کی ہی کانفرنس کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عابد قیوم سلیحری۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کریں گے، کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ یہ بات بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پہ تو ہم ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹری بھی گرو کر رہی ہے، آگے چل رہے ہیں، لیکن شاید جو ماحول کا معاملہ ہے، ماحولیاتی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے اپنے ارد گرد جو سراؤنڈنگ ہے اس کو بہت زیادہ آلودہ کر دیا ہے۔ جی شکریہ جاوید صاحب۔ آج کا دن خصوصاً اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف یہ کہ یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، بلکہ آج کا دن اب 50 سال پورے ہو گئے جبکہ اقوام متحدہ نے پہلی دفعہ انوائرمنٹ پہ بات کرنا شروع کی 1972 میں۔ اسٹاک ہوم میں ایک کنونشن منعقد ہوا تھا اور وہیں پہ یہ بات کی گئی کہ اقوام متحدہ جو کہ اوریجنلی امن کے لیے اور سماجی ترقی کے لیے بنی تھی، تو وہاں پہ یہ اس چیز پہ فیصلہ سازی شروع ہوئی کہ پیس اور جو سوشل ویل بینگ ہے، پراسپیرٹی، جو اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اپنے ماحول کو آپ محفوظ نہیں رکھتے۔ اور آج 50 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت خطرے کا شکار ہیں۔ وہ آپ کو پیس بھی اس طریقے سے دنیا میں نہیں آ سکا، جو آپ کی پراسپیرٹی ہے وہ بھی بہت انیکول ہے، امیر تر ہو گئے، غریب جو ہیں وہ غریب تر ہو گئے، اور سب سے بڑھ کے کہ پوری دنیا کی ماحولیات جو ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں ہے۔ اور یہ جو ایک ریس ہے کہ ایک ترقی کرنی، اور ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بگڑ رہا ہے، یہ ریس بڑی خطرناک ہے۔ اس وقت جو اقوام متحدہ کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق جو ہمارا رہن سہن ہے اس وقت گلوبلی، اس کے لیے اس دنیا کے ریسورسز جو ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں۔ 1.6 ٹائم ارتھ بڑی ہوتی تو پھر شاید یہ ہمارا رہن سہن جو ہے وہ سسٹینیبل ہو سکتا تھا۔ تو یعنی آج اگر آپ ساری فاسل فیول استعمال کرنا بند کر دیں، کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن جو ہے اس کو نیچے لے آئیں، تو پھر بھی جو ڈیمیج ہم کر چکے ہیں نیچرل ریسورسز کے ساتھ، وہ ہم اپنے حصے سے 1.5 گنا زیادہ استعمال کر چکے ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے تازہ ہوا نہیں ہوگی، آپ کوئلہ کھا کے نہیں جی سکتے، آپ پیٹرول پی کے یا تیل پی کے نہیں جی سکتے، اور آپ کو سانس لینے کے لیے LNG یا قدرتی گیس میں سانس نہیں لے سکتے۔ آپ کو یہ تینوں چیزیں چاہیے، غذا چاہیے، ہوا چاہیے، پینے کے لیے صاف پانی چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اگر آپ پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمارے لیے جو اس سال سب سے بڑا چیلنج بنا ہے وہ یہ ہے کہ فیبروری کے فوراً بعد مارچ اور اپریل میں ہیٹ ویوز آ گئیں، جس کی وجہ سے ہماری گندم کی فصل جو ہے وہ جلدی، دانا تو پک گیا باہر سے لیکن اندر سے وہ
اس کے کانٹینٹس کچے رہ گئے اور ہمیں 3 ملین ٹن جو ہے وہ اس وقت گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. یہی حال ہماری کاٹن کراپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو بڑی یہ جو اکانومی کو اس وقت ایک میجر چیلنج درپیش ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. آج جو اگر درجہ حرارت بڑھ رہے ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی, تو ظاہر ہے اسی وجہ سے بجلی کی مانگ جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو مزید انرجی جو ہے وہ چاہیے ہوگی. تو یہ سارا ایک تو دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ سارا کچھ مین میڈ ہے, ہماری اپنی جو ہے ایکٹیویٹیز اور پالیسیز. اور عباسی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہیٹ ویوز کیوں بر صغیر میں زیادہ آ رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے یہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے اور CO2 امیشن کی وجہ سے آپ کی اکانومی آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں وہ اس وقت بہت ویک فوٹنگ پہ کھڑی ہے. جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ وہ دیکھیں عالمی سطح پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کو 500 ارب ڈالر کا جو ہے وہ نقصان کا تخمینہ ہے, جس میں ظاہر ہے پاکستان بھی ہے. کوئی پچھلے سال جو بات کی گئی تھی, رپورٹ آئی تھی, اس میں تو غالباً 3.8 بلین ڈالر کا پاکستان کو بھی کہا گیا تھا. جی یہ عالمی سطح پہ جو بھی اس اسٹاک ہوم پلس 50 میں جو نمبرز ریلیز ہوئے وہ یہ تھے کہ 2014 میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ ترقی پذیر ممالک میں ڈیولپنگ کنٹریز کو چاہتے ہیں کہ وہ جو بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیں, تو تقریباً $100 بلین کا خرچہ تھا 2014 میں. 2022 میں وہ خرچہ 7 سالوں میں بڑھ کے $500 بلین کا خرچہ ہو گیا ہے. کہ آج اگر $500 بلین ہو تو پھر ڈیولپنگ کنٹریز پاکستان, نیپال, مالدیو, یہ جو تمام اس وقت ترقی پذیر ممالک ہیں, ان کو $500 ارب ملے تو پھر وہ اس بڑھتی ہوئی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا مقابلہ کر سکیں گے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو درجہ حرارت کبھی بہت اوپر چلا گیا, کبھی بہت نیچے آ گیا. ایک طرف آپ کے خشک سالی ہے بلوچستان میں, سندھ کے علاقوں میں, دوسری طرف ناردرن ایریاز میں گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل کے وہ آؤٹ برسٹ ہو رہے ہیں, فلڈز آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ان کا مقابلہ کرنا, پانی جو ہے گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جا رہا ہے, جو ایئر پولوشن ہے, تو ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے $500 ارب اس وقت درکار ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ارشد عباسی صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ہیٹ ویو ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا انپریسیڈنٹڈ قسم کا ساؤتھ ایشیا کے اندر پاکستان, انڈیا میں ایک ٹیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ آپ نے اس پہ بڑی ورکنگ بھی کی ہے. جی جاوید صاحب, بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے پہلے باتیں کی ہیں, ایک ایسے نا براڈ آؤٹ لائن سیٹ کی ہے کہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ ماحول ٹھیک خراب ہو گیا. اب سائنس کیا کہتی ہے اس کے متعلق؟ کیا یہ کوئی متھ ہے یا کوئی, جیسے اکثر ہمارے ہاں گورنمنٹ سطح کے اوپر بات کی جاتی ہے, جی گلوبل وارمنگ ہے, کلائمیٹ چینج ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن کیا اس سے آگے کرنا کیا چاہیے ہے, ہوا کیسے؟ تو میرے اس کے اوپر شاید 10-20 سال سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے بہت سارے بڑے اچھے مائنڈ, برلینٹ مائنڈز انڈین پہ بھی ہیں, پورے ساؤتھ ایشین اکٹھے ہوتے ہیں, بات ہوتی ہے, اور اس میں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہم کم از کم باقی دنیا کو چھوڑیں, ساؤتھ ایشیا کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. کیونکہ اب بھی جو ہیٹ ویو آئی ہے, مارچ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ریکارڈ بریکنگ ہوا. اور آپ دیکھیں, آپ پیٹھ بھی بیٹھے ہیں, ہمیں فارسٹ ماگلا پہ آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں دیکھیں کتنی فارسٹ پہ آگ لگی ہے. ابھی پورے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, انڈیا میں بھی. جی بالکل یہی ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر آپ کا یعنی درجہ حرارت بڑھ گیا, ٹیمپریچر بڑھ گیا, نارملی ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا, تو وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے جو ایک جو پیپر آج سے کوئی 8 سال پہلے پریزنٹ ہوا, جس کو بڑا اپریشیٹ انڈیا میں بھی کیا گیا, انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا میں جو کوئلے سے بجلی بنتی ہے, اور ظاہر ہے کہ پوری, ابھی تو ان کا یہ ہے کہ 4 لاکھ انسٹال کیپیسٹی ہے, اور اس میں سے 2,15,000 اس کی ہے. اس پہ میں اپنی بات نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں گا کہ ایون انڈین سپریم کورٹ میں کوئی 8 پٹیشن تھے. اسی طرح انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایسوسیشن ہے, ایک انہوں نے رپورٹس دی ہیں ابھی لیٹلی کہ دیکھیں یہ جو کول جنریشن ہے, جو کہ 8% ساؤتھ ایشیا میں انڈیا نے بجلی بنا رہا ہے کوئلہ بنا کے, نو ڈاؤٹ اس نے اکنامک اسٹرینتھ گین کیا. آج ان کے پاس $600 بلین ہیں ریزروز ہے, ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ یہ بھی چیز کور کرتے ہیں. اس سے کیا ہوا کوئلے کی سے؟
کوئلے سے یہ ہوا کہ آپ کے ہاں جو گیسز ایمٹ ہو رہی ہیں گرین گیسز اس کا کوانٹم پوری دنیا میں میئر کیا جاتا ہے. وہ میئر ہوا, میئر کے بعد ہوا کہ دیکھیں جی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں, اس سے آپ نے ترقی تو کر لی ہے لیکن ماحول آپ کا تو اپنا خراب ہوا ہے. وہاں پہ جتنی کیجولیٹیز ہوئیں, جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. وہ انڈین سپریم کورٹ ورڈک دیتی رہتی ہے, کہتی رہتی ہے کہ پلیز بند کر دیں, رینیوبل پہ آئیں, یہ آئیں. ایشو نیبر کا ہے, پاکستان کا ہے, جو کہ ایک سائلنس ہے, کرمنل سائلنس ہے. آج اپنے پروگرام میں بتایا تو میرے خیال میں ہم تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ ڈیسیژن میکر کو زیادہ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں, ٹاک شو کے ذریعے کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ان کو ایک ریمائنڈر دوں گا. یہ جو میری رائٹنگ ہے میرے خیال میں 3-4 دن میں آ بھی جائے گی, پبلک بھی ہو جائے گی, کہ کوسٹاریکا نکاراگوا ان کی سیم لینگویج ہے, سیم کلچر ہے, سب کچھ ہے, لیکن چھوٹے سے کچھ انوائرمنٹ کے ایشوز پہ ایک روڈ بنی تھی, اس پہ کوسٹاریکا نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج کیا اور وہ کیس ون کیا اور کمپنسیشن ہوئی. آج ہمارا جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ڈیمیج خالی نہیں کہ فارسٹ فائر ہو رہی ہے. آپ دیکھیں انرجی کلیپس ہوا کہ نہیں ہوا, پاور سیکٹر کلیپس ہو گیا. جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو آپ کا سٹریس میں آ جاتا پورا پاور سیکٹر. ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سیزن میں اگر آپ ایوریج پچھلے کئی سال سے کریں, ہماری بیسک نیڈ ہوتی ہے 19,000 20,000 یا 18, آج ہماری 26,000 چلے گی بیکاز آف ہیٹ ویو سے. ذرا اس کی کاسٹنگ کریں کتنی ہو گئی ہے. ایک دوسری بات یہ ہم ایک اس کے اوپر نیکسٹ ایک سیشن ہوا تھا, سیشن یہ ہوا تھا کہ دیکھیے ہم نے کلائمیٹ چینج ریگولیٹر اب سے نہیں ہے, شاید 100 ایئرز پہلے ایک ہوا تھا ڈکلیئر کہ یہ جو ہمالیین گلیشیئر ہے کوراکرم کی, یہ ایک انڈیکیٹر ہے, یہ کلائمیٹ چینج ریگولیٹر کو ٹچ نہ کرے. ٹھیک, جو سب ہم 20 سال سے پاکستانی کوشش کر رہے ہیں کہ سیاچن گلیشیئر کو پریزرو کیا جائے, جو کہ ہاٹ سپاٹ ہے انڈیا اور پاکستان کا. بالکل. اور دیکھیے جب آپ کلائمیٹ چینج انڈیکیٹر کو ہی ڈسٹرب کر رہے ہیں, اور اب تو ڈسٹربنس یہ بھی ہے کہ پورے جو ایکچوئل لائن آف کنٹرول ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا, آپ کو ہوتا ہے کہ سن رہے ہیں کہ جی وہاں لڑائی ہو رہی ہے, ہم بھی یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ چائنا جیتے گا انڈیا جیتے گا. اس میں کوئی جیتے یا ہارے, ہم پہلے ہی ہار گئے. ہمارا کلائمیٹ تبدیل ہو گیا اور اس کلائمیٹ چینج کی ایک کاسٹ ہے, قیمت ہے, اور وہ قیمت ہم کس طریقے سے چکا رہے ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اب کیا حال ہے, بجلی کا کیا حال ہے پورے آپ خود دیکھیں. دوسرا, ہمیں نیچے پانی نہیں مل رہا سندھ میں. بالکل ٹھیک. ہمارا وہ جو پیٹرن, جو رین فال پیٹرن تبدیل ہو گیا, اور یہ خالی میں یہاں پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کہہ رہا, یہ اس کے اوپر انڈین اور امریکن بڑی سٹڈیز ہوئی ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو ہاٹ سپاٹ آپ نے بنایا ہوا ہے سیاچن, ہمالیین گلیشیئر, پھر کورس جنریٹ کر رہے ہیں, یہ مین میڈ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی ہے مین میڈ. بالکل. اب آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کی ہیوی کاسٹ, اور پھر ہمارے جیسا وہ نیبر, آپ پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کیپیسٹی کا کیا حال ہے, کہ ہمارے ابھی منسٹر صاحبہ اسٹاک ہوم میں, میرے خیال میں شاید ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکچوئل فینومینا کیا ہے. یہ بات ہے گلوبل وارمنگ کرنا. آپ نے خط بھی لکھا تھا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس حوالے سے, میں آتا ہوں اس کی طرف. جی پلیز. اور اس پہ بات کرتے ہیں. آپ نے اس پیٹرن کی بات کی کہ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے اس پانی کا بھی وہ تھا فلو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ تو ہم ظاہر ہے گلیشیئر رہے ہیں, ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے آفتیں بھی آتی ہیں, تو پھر تو معاملات پھر بہت ہی دن بدن ہی خراب ہوں گے. بالکل جاوید صاحب, ایسا ہی ہے. اس ایئر جو تھیم ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا وہ ہے ون ارتھ. ٹھیک ہے, جس طرح عابد سلیری صاحب نے کہا تو 50 ایئرز آلموسٹ ہونے والے ہیں جب سے ہر سال یہ دن منایا جا رہا ہے, لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. اس کا امپیکٹ ہے, لوگوں میں کافی اویئرنیس بڑی ہے, اسی لیے آپ بھی دیکھیں پروگرام کر رہے ہیں پوری دنیا میں, مطلب کافی کانفرنسز وہ ہو رہی ہیں, لیکن جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں اس میں تھوڑا سا ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کا جو ورلڈ کا جو تھیم ہے, بیسیکلی اس ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کا جو تھیم ہے دیٹ از ون ارتھ. ٹھیک, یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ ارتھ ہی ہے مطلب رہنے کے لیے. اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ ارتھ از جسٹ لائک اے اسپیس شپ ود لمیٹڈ رومز اینڈ ریسورسز. جب آپ اسپیس شپ میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو کیلکولیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کی ناٹ گیٹ اینی تھنگ فرام آؤٹ سائڈ ایئر, جو کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ارتھ کو بھی اس طرح نہیں, جس طرح سلیری صاحب نے بڑا اچھا کوٹ کیا کہ 1.6 ٹائم اگر ارتھ ہو جائے تب شاید ہمارے لیے پوری ہو ریسورسز. اور یہ کیوں پریشر پڑا جاوید صاحب, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. دیر آر 2 or 3 مین ریزنس. نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے. ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے پہلے وی ور لیس دین 2 بلین پیپل آن دس پلانٹ ارتھ. آج دیکھیں تو وی آر مور دین 7 بلین. ٹھیک ہے نا, اور وہی ارتھ ہے, وہی ریسورسز ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہی ارتھ ہے, تو ارتھ کی ریسورسز پہ پریشر بہت زیادہ بن گیا ہے.
سیکنڈلی ود ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہمارے جو لائف سٹائل ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, ہمارے کنزمپشن پیٹرنز جو ان سے ہیں نا وہ چینج ہو گئے ہیں, ہم بہت زیادہ چیزوں کو کنزیوم کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیٹ سے فار ایگزامپل پرانے زمانے میں اگر 4 بندوں کی فیملی ہوتی تھی آن ایوریج وہ یوز کرتے تھے 50 لیٹرز واٹر اے ڈے سفیشینٹ ہوتا تھا ان کے لیے. اب جب سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آئی ہے, پائپنگ سسٹم آئے, تو ہماری کنزمپشن آن ایوریج 150 سے بھی ایکسیڈ کر چکی ہے. تو 100 جو ہے وہ ایکسیس ہے جو کہ ہم یوز کر رہے ہیں, جو کہ جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے تمام پرابلمس جو سے انوائرمنٹ کے ایگزسٹ کرتے ہیں. اور انوائرمنٹ کے صرف یہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے, اس میں بہت سی اور چیزیں ہیں انوائرمنٹ کے پرابلم, لائک پولوشن ہے, پولوشن آف واٹر باڈیز ہے, آرسینک کی بہت زیادہ پولوشن ہے, جو کنٹامینٹس ہیں, ہیوی میٹلز ہیں, انڈسٹریل افلوئنٹ ہیں, تمام چیزیں ہیں. تو ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. میں سمپل ایک بات کہتا ہوں کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو سی ہے نا وہ بلیسنگ ایسی بات نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے. اسی سے مطلب انہی نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کریں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن, کیونکہ جس طرح عابد سلیری صاحب نے کہا کہ انوائرمنٹ تمام ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے کہ ایئر, واٹر, کلین واٹر اور ہائیجینک فوڈ, جو کہ ہم لائیولیہوڈ ہماری بیسیکلی, ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے تو سمپل میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھر ہم پاکستان پہ بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد کہ دیکھیں آپ ایکویشن ہے ایک اولڈ ٹیکنالوجی پلس اولڈ ہیبٹ, وی ہیو سم پریڈکٹیبل کنسیکوینسز. نیو ٹیکنالوجی ود اولڈ ہیبٹس, وی ہیو ہائیلی انپریسیڈنٹڈ کانسیکوینسز. دیکھیں آپ لڑائی کی مثال لیں, پرانے زمانے میں بھی جنگیں ہوتی تھیں, لوگ تلواروں سے, گن سے لڑتے تھے, لیکن اس کے کنسیکوینسز نون ہوتے تھے. اب اگر وہی ہماری ہیبٹ ہو لڑنے جھگڑنے کی, تو ہمارے کنسیکوینسز آر فار بیانڈ آور ایکسپیکٹیشنز. اسی طرح آپ انوائرمنٹ کو لے لیں تو مطلب ہے ڈیفارسٹریشن. پرانے زمانے میں اگر 2 بلین پاپولیشن تھی اور ہیومن مسل سے لوگ یوز کرتے تھے, درخت کاٹتے تھے, تو ایک بندہ کتنے درخت کاٹ لیتا ہوگا. ابھی آپ دیکھیں ود ان 5 ٹائمس یا 5 منٹس یا 10 منٹس میں آپ پورا کا پورا فارسٹ کلیئر کر دیں. سو جو میرا امپورٹنٹ تھرسٹ ہے, جب تک ہم اپنی ہیبٹس چینج نہیں کریں گے, ہیو ٹو چینج آور ہیبٹس. دس از اے کائنڈ آف اے رینیویبل انرجی. ٹھیک ہے نا. پاکستان کے حوالے سے تو یہ بہت ہی زیادہ کیونکہ اہمیت, جس طرح آپ نے بھی کہا, بار بار یہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا ٹاپ 5 میں ایک اس میں رکھا گیا. تو ہمیں ذرا زیادہ پرو ایکٹیو طریقے سے سوچنا پڑے گا, ہمیں اڈیپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا, ریزیلینٹ ایگریکلچر کی طرف جانا پڑے گا. تو لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیوں سفر کر رہے ہیں. ملینز آف انوائرمنٹل ریفیوجز ہیں ایوری ایئر, کہ وہ مطلب انوائرمنٹ کی وجہ سے ہو کے تو مطلب غربت میں کتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتہ. آپ انڈسٹریز کو بتائیں کہ بھئی آپ ایمیشنز کم کریں جس سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, تو اس کو کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ایمیشنز کی وجہ سے جو رین فال نہیں ہو رہی یا انپریسیڈنٹڈ رین فال زیادہ ہو رہی ہے, گلیشیئر آؤٹ برسٹ ہو رہی ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اس کا الٹیمیٹلی جو مین وکٹم ہے, اس کا جو پہلا اثر ہے وہ پورسٹ آف دا پور پہ پڑ رہا ہے. ٹھیک اور ہے, پاکستان ڈیولپنگ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, اب ظاہر ہے کہ ایک ٹارگٹ ہوا ہے دنیا نے 2030 تک کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں کمی کرنی ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی پھر آپ کو وسائل چاہیے, پیسہ چاہیے, ٹیکنالوجی چاہیے. ابھی پاکستان کو جو ایک صورتحال درپیش ہے, ظاہر ہے ٹمپریچر بھی بہت زیادہ ہے, ہیٹ ویو ہے, لیکن جیسے عباس صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ پھر آپ کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, بجلی کا استعمال, توانائی, مزید ڈالر, مزید پیسے. ابھی کیا کرنا ہے؟ یہ جو اب تجاویز زیر بحث ہیں کہ دن کم کیے جائیں, کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں کے جو تجارتی مراکز ہوتے ہیں, ان کے اپنے اوقات ہوتے ہیں, وہ وقت کے اندر ہی کاروبار کرتے ہیں اور اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں, جس سے توانائی میں بھی بہت بڑی بچت ہوتی ہے. دیکھیں جاوید صاحب, آپ قدرت سے لڑ کے ایگزسٹ نہیں کر سکتے, اور قدرتی جو ایک فطرت کے اصول بنے ہیں ان کو وائلیٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ موٹر وے پہ 1 وے کی پابندی کو وائلیٹ کر کے آتی ہوئی ٹریفک کے بہاؤ کے خلاف جانا شروع کر دیں. تو جلد جب دیر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ آپ کا مقدر بن رہا ہوتا ہے, اور یہی چیز اس وقت ہوتی ہے جب ہم فطرت کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. کلائمیٹ میں بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پانی تھوڑا ہے, لیکن اس کے باوجود پانی کی جو بے دریغ پمپنگ ہے وہ جاری ہے. آپ اگر اس کو بلوچستان سے لے کے اسلام آباد تک دیکھ لیجئے, اسلام آباد کے تمام سیکٹرز میں ہفتہ اتوار کو صبح دیکھیں تازہ پانی کے ساتھ کیسے گاڑیاں دھوئی جا رہی ہوتی ہیں. آپ بلوچستان میں دیکھیں یہاں پہ کہ فلیٹ ریٹ پہ ٹیوبویل چل رہے ہیں یا سولر پہ چلے گئے, وہاں پہ کس طریقے سے پانی کا بے دریغ جو ہے ایکسٹریکشن وہ جاری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کووڈ کے دوران بازار جو ہیں وہ جلدی بند کر کے پاکستان کی اکانومی پھر بھی چلا سکتے ہیں, تو ایسی کون سی آفت آ گئی ہے کہ آپ کے بازار جو ہیں ان کو رات کو 12 بجے تک ہی کھلا رکھنا ہے, اس کو آپ شام کو جلدی بند نہیں کر سکتے.
ऑफिस में ये जो सैटरडे की एक वर्किंग डे रखा गया, इसको वापस लेना बहुत ज़रूरी है एनर्जी के लिए, ताकि आप अपनी एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो कर पाएँ। लेकिन सबसे बढ़ के जो एक पाकिस्तान कैच 22 सिचुएशन में है, वो ये है कि जो अब इस IMF एग्रीमेंट को रिस्टोर करने के लिए पाकिस्तान में एनर्जी की कीमतें बढ़ रही होंगी, आल्दो के वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो सोलर पे शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, यहाँ पे के बिजली नहीं आती 10-10 घंटे, वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये की सोलर प्लेट लगा के 2-3 बल्ब, एक पंखा, एक टीवी वो चलाने का बंदोबस्त लोग कर रहे हैं। लेकिन जितना लोग ऑफ ग्रिड जाएंगे, उतना ही जो आपका कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं, यानी वो चार्जेस जो कि उन IPPs को पे करने हैं अगर आप उनसे बिजली नहीं भी खरीदते मुआहदे के मुताबिक, तो वो बढ़ते जाएंगे। तो हुकूमत के लिए ये काफ़ी इस वक्त मुश्किल है, एक सूरत हाल में है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा फ़रोग दिया जाता है या वो ऑटोमेटिकली फ़रोग पा जाती है, तो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाएगा। और अगर आप उसको नहीं लेके आते, फॉर एग्जांपल सोलर प्लांट्स पे वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था कि जो हमारे सोलर टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट है उन पे GST ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि वो अगले बजट में उसकी नोटिफिकेशन भी हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं की जाती तो फिर बिजली वैसे इतनी महंगी हो जाएगी कि उसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं रहेगा लोगों के लिए। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए यहाँ पे के इक्तिसादी चैलेंजेस भी हैं, ये मुआशी चैलेंजेस, वो माहौलियाती चैलेंजेस भी हैं, सियासी चैलेंजेस भी हैं। वहाँ पे ये जंग जो है क्लाइमेट चेंज के साथ मुकाबला करना, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है और हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से इससे निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शायद हुकूमती इक़दामात की बजाय हमें अपनी ज़ात से शुरू करना होगा। ये 220 मिलियन अफराद जो हैं, अगर हम में से हर कोई जो है वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे, अगर मेरे घर में कोई पानी की टूटी लीक है उसको फौरी तौर पे मैं ठीक करवाता हूँ, पानी का जो बेदरेग इस्तेमाल है उसको बंद करता हूँ, बिजली मैं बिल पे अगर सकत रखता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने घर की सारी लाइटें ऑन करके बैठूँ। मुझे उन लाइटों को ऑफ करना होगा, क्योंकि पैसा जो है वो किसी फर्द का हो सकता है, रिसोर्सेज जो मुआशरे के हैं वो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं बन सकते पैसे की वजह से, वो पूरे मुआशरे के हैं। और ये असूल हमें याद रखना होगा क्लाइमेट चेंज के साथ कोप करते हुए। ठीक है अरशद अब्बासी साहब, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का मामला, ये हम देख रहे हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कोल पावर पे चल रहे हैं जो प्लांट्स हैं, वो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनकी वजह से भी बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। जबकि पूरी दुनिया, अब आपको बताएं, अमेरिका, पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि आप ये कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं इससे आप निकलें। लेकिन इंडिया के अंदर तो हम देख रहे हैं कि बड़ी तबाही मची हुई है। जावेद, एक तो बात है कि जब भी कभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है या क्लाइमेट चेंज बात होती है तो बड़ी अच्छी अच्छी फैंसी बातें होती हैं, और फैंसी बातें वो सिम्टम्स के अंदर बड़ी अच्छी बात होती है, जी ये हो गया। बात ये है कि सॉल्यूशंस क्या है, हल क्या है, और वो हल जो सस्टेनेबल हो। अब ये भी नहीं कि हम स्टोन एज में चले जाएं, बिल्कुल तो बिजली छोड़ दें, पानी इस्तेमाल छोड़ दें और बैक चले जाएं उसमें, ये भी मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल है ऐसा है? तो यस, ऐसा है। आज से जैसे तकरीबन 10 साल पहले एक हमारी रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, वो थी यही जो सबसे ज़्यादा इमिशन पाकिस्तान में या इंडिया में, पर्टिकुलरली जो आपने कोल की बात की है, वो पावर सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट भी है, इंडस्ट्री भी है, लेकिन पावर सबसे ज़्यादा है। क्या कर सकते हैं? वो पहली रिपोर्ट आई थी एफिशिएंसी की, जब हम किसी पावर प्लांट को एफिशिएंट बनाते हैं, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, मोर जनरेशन, कम टैरिफ। यानी आप कहें कितनी खूबसूरत बात की, ये ऐसा कौन से पावर प्लांट हैं? तो यस, दुनिया में ऐसे आ चुके हैं। जैसे जब ये हमारी गवर्नमेंट कोल पावर प्लांट लगा रही थी तो एक पॉलिसी ब्रीफ दिया गया कि सुने, आजकल पावर प्लांट वो आ चुके हैं जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, जो कि दुनिया में अब वो भी आ रही है कि ज़ीरो मिशन भी आ रही है। हम ये कर सकते हैं और इस पर हमें जाना चाहिए। लेकिन यहाँ जहाँ पे जब आ जाती है रिन्यूएबल, बड़े लोग बात करते हैं रिन्यूएबल की। देखिए आपके सामने मिसाल, आपको वो पढ़ लिया आपने आप कि 1,10,000 इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर की इंडिया में। प्लांट फैक्टर 16 होता है, मतलब ये कि सारी एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल की 8%। अभी काम ये करना है कि सोलर विंड को, जिसे कहते हैं ये पूरी दुनिया में बेस लोड नहीं बना, अभी सबसे ज़्यादा स्वीडन में 23% है। अगर हम 100% भी कर लें
تو نیئرلی شاید ممکن نہیں ہے، ایکسیپٹ ون ایگزامپل از دیئر دیٹ از اے ناروے جہاں پہ 99% ہائیڈرو پاور ہے، جو کہ اس پہ ہمیں جانا ہے. ٹھیک. تیسری جو ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے پانی کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ لائف سٹائل کی، لائف سٹائل آپ کا بڑھنا ہی ہے. یونائٹڈ نیشن، وہی یونائٹڈ نیشن جس نے بات کی ہے کلائمیٹ چینج کی، انوائرمنٹ کی، ملینیم ڈیولپمنٹ گول بھی اس نے سیٹ کیے ہیں. ایکسیس ٹو واٹر، ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک بیلنس رکھنے کے لیے ایک بڑا ہی ایکسپرٹی، بڑے ہی ایکسپرٹس لوگ چاہیے جو کہ گورنمنٹ کی ایسی پالیسی بنا کے دیں کہ لسن، جیسے انہوں نے پہلے کام کیا تو ہم نے کہا کہ دیکھیں آپ نے جو پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اس پہ ہائر ایفیشنسی کے پاور پلانٹ 60 70 اب تو 65 تک آ چکے ہیں، 65% ایفیشنسی اس پہ آ چکے ہوئے. ایک بات. دوسرا، ہم بڑا سٹریس کر رہے ہیں اور جو مجھے بڑا گلا رہتا ہے ہمارے جو کلائمیٹ چینج کے، مجھے ویسے آئی ریئلی اپریشیٹ ڈاکٹر عبد السلیری، آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، آپ تو اس سے بڑے بچے ہوں گے، کہ ایک یہاں مری میں ایک نیو مری پروجیکٹ بن رہا تھا، پریکٹیٹا اولڈ ایشین فارسٹ، وہ ختم ہو رہا تھا، تو بڑی کانفرنسیں ہوتی تھیں ادھر ادھر. تو میرے خیال میں شاید یہ عاجز ہی تھا، اس نے ایک ہی پالیسی بریف لکھا تھا اور سنا تھا مشورہ کہ جو بھی پالیسی یہ نہیں بنے گا، آئیں ڈیبیٹ کریں ٹیکنیکلی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کیا وہ پہلے سکسیس سٹوری تھی اور وہ پھر شیلف ہوا. ہمیں یہ جو باتیں ہیں نا، باتوں سے زیادہ وی ہیو ٹو گو فار دا پریکٹیکل پہ جانا پڑے گا، ادروائز تو یہ ایک فکشن رہ جاتی ہے، یہ پوئٹری رہ جاتی ہے. میں ایک سوال ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر چونکہ ڈاکٹر صاحب نے پھر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہی بات ہے کہ عملی اقدامات کرنے ہیں. یہ ممکن ہے کہ ہم معاشی ترقی بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو انوائرمنٹل مینجمنٹ ہے وہ بھی ہم کریں. اور جیسے آپ اس سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ہم نے کچھ زیادہ ہی جو ریسورسز ہیں ان کو ان کی عمر کے اگینسٹ، نیچر کے اگینسٹ ہم نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے بھی. لیکن یہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں. جی جاوید صاحب، اس میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے یہاں پہ کسی بھی شعبے میں پالیسیز کی کمی نہیں ہے. بے تحاشا پالیسیز ہیں. کلائمیٹ چینج کے لیے بھی بہت سی پالیسیز ہیں. نیشنل واٹر پالیسی ہمارے پاس موجود ہے، کلائمیٹ چینج کا ایکٹ ہے، کلائمیٹ چینج کی کونسل ہے، یہ شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے پالیسی ہے. آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، پالیسیز کا یہاں پہ کوئی قحط نہیں ہے. لیکن ان پالیسیز کی ہولسٹک امپلیمنٹیشن وہ ایک میجر پرابلم آ جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پروونشل لیول پہ بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونی ہے، بلکہ جو فیڈرل گورنمنٹ لیول کی چیزیں ہیں وہاں پہ بھی آپ کو پراپر کوآرڈینیشن نہیں ملتا ہے. تو جب تک یہ ساری پوری حکومت کے تمام مشینری جو ہے وہ وفاقی ہے یا صوبائی ہے یا وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، جب تک وہ ان پالیسیز کو اون نہیں کرتی ہے، کلائمیٹ چینج کی پالیسیز کو یا انوائرمنٹ کی پالیسیز کو، تب تک آپ کوئی خاطر خواہ اس میں تبدیلی لے کے نہیں آ سکتے. اگر ایک منسٹری جو ہے وہ ایک پالیسی کا اعلان کرتی ہے، دوسری منسٹری اس کے بالکل کنٹراڈکٹری کوئی اور چیز لے کے آ جاتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ایفرٹس کو بیسیکلی کاؤنٹر پروڈکٹیو اس میں ثابت ہو جاتے ہیں. تو گوئنگ فارورڈ جو چیز ہمیں کرنی ہوگی اس ملک کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم ایز اے ہول جو کلائمیٹ چینج کی پالیسیز ہیں ان کو پوری گورنمنٹس ہر منسٹری کے ذریعے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرے. وہ صرف منسٹری آف کلائمیٹ چینج نہیں کر سکتی ہے. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا جو کلائمیٹ چینج کمیشن کے نام سے، میں بھی اس کا ایک ممبر تھا. تو صرف ایگریکلچر سیکٹر میں کلائمیٹ چینج سے وابستہ جو پالیسیز ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے تقریباً 1.5 درجن سے زیادہ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ ہیں. محکمہ زراعت ہے، محکمہ آبپاشی ہے، محکمہ جنگلات ہے، محکمہ وائلڈ لائف ہے، اربن پلاننگ جو ہے وہ تھا. اس میں آپ کا جو ہے فنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہ تھا. پھر فیڈرل گورنمنٹ کی جو منسٹریز تھی کنسرنڈ وہ تھی. تو جب تک یہ ساری منسٹریز ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع نہیں کریں تب تک زراعت میں کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ چھوٹا سا ایک مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کتنی زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہم نہیں کر پا رہے. وہ ایک اپنی جگہ فیکٹ درست ہے، لیکن اگر ہم کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کریں گے تو پیسے آ بھی جائیں شاید تب بھی ہمارا حال تو بہت اچھا نہیں ہوگا. تو ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک کوآرڈینیشن لے کے آنی ہے
اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو اس پالیسی کے مطابق اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ کرنی ہے. اور جو سب سے بیسک چیز میں نے بتائی تھی کہ اپنے آپ سے ہمیں شروع کرنا ہے. تبدیلی کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا, تبھی یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب, آپ نے جوائن کیے اس گفتگو میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جو شجرکاری اور پلانٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کی شجرکاری ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے. ہم اپنی گاڑیوں کو تو بڑی تیزی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کسی درخت کے نیچے کھڑی کریں تاکہ اس پہ سایہ رہے, لیکن پودا لگانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. یہ ہمیں کرنا ہے, یہ ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنا ہے. سندھ کے اندر ایسی ایفرٹ ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر بھی ظاہر ہے اسی قسم کے مسائل ہیں. سندھ حکومت نے ایک تنظیم کے ساتھ مل کر وہاں شجرکاری کی ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندہ خصوصی علی اصغر ارباب نے ایک رپورٹ بنائی ہے, آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ماضی میں کراچی روشنیوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہاں کی پرفضا پوری دنیا میں مشہور تھی. وقت گزرنے کے ساتھ شہر ترقی کرنے لگا اور ملک بھر سے لوگ روزگار کی تلاش میں اس شہر کا رخ کرنے لگے. ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر بھر میں وقت گزرنے کے ساتھ درخت کٹنے لگے اور گرین بیلٹ کم ہوتے گئے. یوں یہ شہر درختوں کے جنگل کے بجائے کثیر منزلہ عمارتوں اور کانکریٹ کے جنگل میں بدل گیا. ماحولیاتی تبدیلی کے باعث شہر کا درجہ حرارت بڑھنے لگا اور اب کنکریٹ سے بنی عمارتیں گرمی کی شدت کو بڑھانے کا بڑا ذریعہ بن گئی ہیں. ایسے حالات میں کراچی کو ماحولیاتی تباہی سے بچانے کے لیے ماحولیاتی ماہر مسعود لوہار نے گزشتہ سال سندھ حکومت کے تعاون سے ساحل سمندر پر کلفٹن اربن فارسٹ کے قیام کے لیے درخت لگانے کے کام کا آغاز کیا. 50 ایکڑ سے زائد رقبے پر وہ سندھ حکومت, کمیونٹی اور ماحول دوست افراد کے تعاون سے اب تک 80,000 سے زائد مختلف اقسام کے درخت اور پودے لگانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. کوسٹل سٹی ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ ڈیبریز اور کچرا پڑا تھا, تو وہ کچرا اور ڈیبریز صاف کی, پلاسٹک صاف کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر باہر سے مٹی ڈال کے ہم نے یہ پلانٹیشن جو ہے شروعات کی, کوئی آج سے 15-16 مہینے پہلے. تو الحمدللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی 80,000 درخت لگ چکے ہیں اور ایک اربن ویٹ لینڈ بن گئی ہے اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن باقاعدہ نظر آتا ہے. ہیٹ ویو کو سے بچنا ہے اگر اور شہر رہنے کے قابل بنانے ہیں تو اربن ویٹ لینڈز اور اربن فارسٹ لگانے پڑیں گے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دنیا کے بڑے بڑے جو شہر ہیں, نیو یارک کو لے لیں, لندن کو لے لیں, تو وہاں تو ہزاروں ایکڑوں کے ہائی ویلیو لینڈ پہ جو ہے وہ جنگل لگے ہوئے ہیں, پارکس بنے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں تو ٹرینڈ یہ ہے, کراچی کو ہی دیکھ لیں, کہ پارکس کا مطلب یہ ہے کہ گھاس, یعنی ادھر آپ کو درخت نہیں ملے گا جس کے نیچے آپ چھاؤں میں بیٹھیں. تو یہ ٹرینڈز چینج کرنے پڑیں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہم شہر رہنے کے قابل نہیں ہوں گے. بلاول چورنگی کے قریب قائم یہ اربن فارسٹ وقت گزرنے کے ساتھ ایک گھنے جنگل میں بدل رہا ہے. ملک بھر کے مختلف علاقوں اور ریگستان میں ہونے والے درخت بھی یہاں کامیابی سے پرواں چڑھ رہے ہیں. موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنے کا واحد حل اربن فارسٹ کا قیام ہے. اگر کراچی شہر میں اربن فارسٹ کے قیام کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس شہر کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکتا ہے. ساحل پھولوں, پھلوں, درختوں اور جڑی بوٹیوں کے باعث دن بدن ہرا بھرا ہو رہا ہے, جس کے باعث یہ جنگل مختلف اقسام کے پرندوں کا مسکن بن رہا ہے. اب اس جنگل میں شہد کی مکھیاں بھی چھتے بنا رہی ہیں. یوں یہ جنگل کراچی میں گرمی کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کی ختم ہوتی جنگلی حیات کو بھی بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے. الٹرا ڈینس پلانٹیشن ہم نے کی ہے اور ملٹی لیئرڈ بھی ہے, یعنی کہ کریپرز ہیں, گراسز ہیں, ہربز ہیں, بشز ہیں, ٹریز ہیں, اس طرح کے. اور ٹریز میں بھی ہمارے ان سب چیزوں کی جو ورائٹیز ہیں وہ ہمارے پاس 70 مختلف جہاں ہم نے لگائی ہیں. تقریباً 115 ڈفرنٹ اسپیشیز جو ہے یہاں پہ ریگولرلی آنا شروع ہو گئی ہیں. ساحل پر اربن فارسٹ کے احاطے میں ویٹ لینڈ بھی قائم کیا گیا ہے, جسے بڑی تعداد میں آبی پرندوں نے اپنا مسکن بنا دیا ہے. ان پرندوں میں مرغابیوں کے ساتھ فلیمنگوز کی بڑی تعداد شامل ہے, جس کے باعث ساحل کے ماحولیاتی حسن میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. کلفٹن اربن فارسٹ کے احاطے میں سمندر تک پہنچنے کے لیے سڑک بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگ ساحل کے قریب بیٹھ کر ماحولیاتی حسن, آبی پرندوں, غروب ہوتے سورج اور سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو سکیں. یوں یہ جگہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ایک صوفی بیٹھک میں بدل رہی ہے, جہاں بعض اوقات سندھ کے صوفی فنکار
اپنی دھنوں پر سندھ کے صوفی شعرا شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست کا صوفیانہ کلام تمبورو بجا کر پیش کرتے ہیں۔ ساز اور سمندر کی لہروں کے آواز کا میلاپ صوفیانہ موسیقی کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ جب تجھ پہ یہ دل نادان ہوا، حیران ہوا تیرے حسن پہ میں۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی، اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آصف جاوید صاحب، اب ظاہر ہے کہ ہم نے مینجمنٹ تو کرنی ہے، اب شجرکاری بھی بہت ضروری ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں مرگلہ میں ہمارے سامنے ہی پہاڑوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اب اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اور صرف ہم بات نہیں کرنی ہوگی بلکہ فوکس کرنا ہوگا، اور صرف یہ ایک منسٹری کا کام نہیں ہے، پوری کی پوری حکومتوں کا کام ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کے لیے بہت ڈراسٹکلی ہمیں ایکشن لینے پڑیں گے، گورنمنٹ کو لینے پڑیں گے، لوگوں کو اپنے طور پہ لینے پڑیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل ول ہے یا گورنمنٹ کی جو ول ہے ٹورڈز آل دیز ایشوز، وہ بھی ایک رینیوبل ریسورس ہے بہت بڑی۔ ابھی دیکھیں انرجی کرائسس کی بات ہو رہی ہے، ابھی واٹر کرائسس کی بات ہو رہی ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، آج کل بہت زیادہ کر رہے ہیں اور لوگ اس سے سفر ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو پریکٹیکل سولوشنز ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ سولوشنز آر دیئر، ظاہر سی بات ہے ہم اسٹون ایج میں نہیں جا سکتے، ہم ظاہر سی بات ہے جس طرح انہوں نے کہا یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے کہ بھی کلین ڈرنکنگ واٹر ہر بندے کے رائٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سسٹینیبل طریقے سے، جو ورڈ ہے سسٹینیبل کا، دیٹس ویری امپورٹنٹ، جس میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب انرجی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو مطلب ہے جو دنیا کے لیے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے پاس بہت اچھی آپشن ہے، رینیوبل کی جب بات کرتے ہیں تو ہم ہائیڈرو کو ذرا تھوڑا سا سوئچ کر رہے ہیں۔ اب ہائیڈرو ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی پانی ضائع نہیں ہوتا، وہی پانی آپ دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہو، ایون اگر جو دریا انڈیا کے حصے میں آئے ہوئے ہیں اس پہ بھی آپ کا پابندی نہیں ہے کہ اس پہ بھی آپ ہائیڈرو پلانٹ لگا سکتے ہیں، پاور پلانٹ اگر آپ کے پاس سفیشینٹ پانی ہے، کیونکہ وہ اس میں ایگریمنٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے، ان کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے، ان کی پالیسی مین سٹریم میں لے کر آنا چاہیے، لیکن بات وہی ہے جس طرح عابد سلیری صاحب نے کہا اپنے سے بھی سٹارٹ کرنا چاہیے۔ میں نے تو کہا سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہم اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کر لیں گے ٹورڈز آل دیز تھنگس تو بہت سے فائدے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں، میری ساری پی ایچ ڈی جو سی نا آرسینک پہ ہے، کینسر کازنگ ہے۔ اب دیکھیں میں نے وہاں پر گاؤں میں پنجاب کے 6 ڈسٹرکٹ کور کیا، سندھ کے کوئی 3 ڈسٹرکٹ کور کیا ہے۔ اب وہاں پر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے پانی کا بھی ٹیسٹ کرایا ہے؟ ہارڈلی میرے خیال سے 100 میں سے کوئی ایک بندہ ہوتا تھا کہ ہم نے پانی ٹیسٹ کرایا۔ اسلام آباد میں آ جائے، سٹیز میں شاید لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس ہے، اب اس سے مطلب لوگوں کا کینسر ہو رہا ہے بہت زیادہ، چھوٹی موٹی اور بیماریاں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ گورنمنٹ کا کام ہے، لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس پھیلانی چاہیے کہ بھئی آپ جو پانی پی رہے ہیں، جو خوراک کھا رہے ہیں، کم از کم آپ یہ میک شور کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، اس سے جو ہیلتھ میں ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، جو ہماری وہ چیزیں ہیں وہ کم ہوگی۔ دوسرا جس طرح بھی عابد سلیری صاحب نے بات کی کہ انرجی مینجمنٹ کے لیے سیٹرڈے گورنمنٹ نے آن کر دی ہے، تو گورنمنٹ کو اس طرح سے مینجمنٹ کرنی چاہیے جس سے کم ایک سیٹرڈے آن ہونے سے دیکھیں فیول پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے، آپ کی الیکٹریسٹی پہ بھی پریشر پڑ رہا ہے، ہر چیز پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور اس کا ظاہر ہے براہ راست آپ کی معیشت میں پریشر پڑ رہا ہے۔ ورکنگ آؤٹ جس طرح بھی مطلب مینجمنٹ۔ میں آتا ہوں عباس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ہمیں اس گفتگو میں انوائرمنٹلسٹ ہیں مومی سلیم صاحبہ، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے۔ مومی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے، لیکن ظاہر ہے ہیٹ ویو ہے، درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم نے بہت کام کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حکومتی سطح پہ یا انڈیویجول سطح پہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس ماحول کو بہتر کرنے کے لیے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کہ بہت سے میڈیا میں جس طرح ہم اویئرنیس ابھی دے رہے ہیں، آئی تھنک یہاں پہ جب ہم انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ کے حوالے سے 50% یا 60% میں کہوں گی انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کا بیہیویئر ہے، اور وہ انڈیویجول بیہیویئر سے جو کلیکٹیو کمیونٹی بیہیویئر بنتا ہے۔ تو آف کورس ہم اگر اپنی ریسورسز کی بات کریں جس میں واٹر ہے، ایئر ہے، اس کی پولوشن کو ہم اپنے انڈیویجول ایکٹ سے بہت بہتری سے روک سکتے ہیں، اور یہ بارواہا بات ہو چکی ہے۔ ویسٹ اپنا جو ہے وہ آپ لٹرنگ نہ کریں، آپ کہیں پھرنے جاتے ہیں وہاں آپ جو ہے نہ کریں، اس کے علاوہ آپ گاڑی کا کم سے کم استعمال کریں جہاں ضرورت ہے وہاں، کیونکہ وہ بھی ایک ایمیشنز ہیں، کاربن ایمیشنز ہیں جو ایک بڑے پرابلم میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں جس کو ہم کلائمیٹ چینج کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ایئر پولوشن ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک انڈیویجول سطح پہ ہو سکتی ہیں، اور آئی تھنک کہ یہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم اسکول سے اس تربیت کو جو ہے وہ تعلیم کا حصہ بنائیں، جو انفارچونیٹلی ہمارے ادھر اب لائف سکلز ایک نیا جارگن یوز ہوتا ہے، لیکن ابھی تک ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فارملی اس کو انٹیگریٹ کیا گیا ہو، جہاں پہ آپ کو گرین سکلز یا لائف سکلز ایسے دیے جا رہے ہوں کہ آپ سیوک سینس آپ کی اجاگر کی جا رہی ہو۔ تو
آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے کہ ہم فارمل اور انفارمل سیٹنگز میں جیسا میڈیا آپ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اسی طرح سے اویئرنیس کی طرف بھی دیکھیں لیکن اپنے ایکٹ کو بھی دیکھیں کہ آپ لٹرنگ نہ کریں اور باقی بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ارشد عباسی صاحب وہی بات ہے کہ آپ بھی کریں گے لیکن ساتھ میں ہم پھر اپنے پڑوسی کا کیا کریں جی جو 95% دیکھیں جاوید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بڑی اچھی بڑی ٹیلنٹڈ ہے ماشاء اللہ محمد سلیم لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کسی پرائمری اسکول میں جائیں تو بچے بعض کا اسپیچ کر رہے تھے نارملی وہ یہی آتا ہے جی آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا وہ کہتے ہیں جو آپ کا سوال کا جواب ہے کہتے ہیں جی انوائرمنٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. بالکل وہ فزیکل باؤنڈری وہ ایک ہی ہے. اس میں جو ایک بات بڑی کلیئر ہے جو ہمیں ہمیں کوانٹیفائی کرنا ہے. یہ سائنس ہے, یہ انجینئرنگ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ اسی بات ہے کہ فکشنز پہ آ جائیں. میں ایک بات کہوں گا کہ ابھی کوئی 4 سال پہلے ایک بڑی اچھی رپورٹ پبلش ہوئی ہے انڈیا میں اور وہ ان کی میٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ جو سردیوں میں ابھی تو ہیٹ ویو ہے سردیوں میں کیا ہوتا ہے بالکل وہ دھند کہاں لاہور سے لے کے ادھر اب وہ ادھر چلی گئی. بالکل انڈین سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہے کہ ہم یہاں جو کول پاور جنریشنز کر رہے ہیں اور کول کا ابنڈنٹلی استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں 4 لاکھ کیپیسٹی سے پہلے کہا ہے اور 2.25 لاکھ کول ہے اور وہ اس سے وہ ایک ایفیشنسی اس کی اتنی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا سب کریٹیکل وہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں. نہیں بالکل ٹھیک. اس سے ہمارے نیبر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. ہم یہاں بڑی اچھی پالیسی بنا لیں ہم بڑے اچھے آپ وہ کر لیں بجلی استعمال نہ کریں. ٹرانس باؤنڈری کیا کریں گے بالکل ٹھیک کیا سولوشن ہے. انٹرنیشنل لیول بھی جب کوئی بات ہو جاتی ہے جب ڈیلیگیشن ادھر آتے ہیں تو انڈین کہتے ہیں جی بات یہ ہے دیکھیں چائنا پولوٹر ہے. تو میرے خیال میں جو آپ نے ابھی تحریر پڑھی ہے جس کو کچھ ہم انڈیا کو کہتے ہیں لسن ہمالیہ ہے پولوٹیڈ ہے نہ ادھر کراس کر سکتی نہ ادھر. وہ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا ساؤتھ ایشیا ہم یہ جو سارے ممالک ہیں ہم کیسے رہیں. وہ جیسے آپ نے اسٹیٹ دیکھا کہ 98% کول کنزمپشنز انڈیا میں. ہم یہ کو بلیم میں کوئی زائد احمد نہیں ہوں یا وہ کیا نام ہے ہم تو سائنس کی بات کر رہے ہیں جو کہ وہ بھی مانتے ہیں. میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں اپنے بھائی کے لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ IPCC ہے انٹرنیشنل پینل آف کلائمیٹ چینج. اس کے اب ڈیتھ ہوگی آر کے پچوری تھے. آج سے 10 سال پہلے بالکل جتنی جو باتیں کنسرنز ہے ان کی ہے کہ یار آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایسی انڈین گورنمنٹ کو کیا کہیں جو ویری کمیٹڈ ہے کہ ہم نے جی دنیا میں 3rd اکانومی بننا ہے چیپ انرجی استعمال کر کے. تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اور میں آپ کے پروگرام میں ڈسکلوز کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار بہتر ہے کہ پاکستان سے آواز آنی چاہیے. لیکن میں ایک بات کہوں گا تھوڑی ہارڈ پاکستان میں کیپیسٹی ہم ڈرتے ہیں ایکچولی انڈیا سے. ورنہ ارجنٹینا ورسز یوروگوئے کے سے پیپر مل کا تھا ٹھیک انہیں اڑا کے رکھ دیا کہ جی اب کیسے بنائیں آپ نے. پہلے بتایا یوروگوئے ورسز کوسٹاریکا اینڈ نکاراگوا. ٹھیک ہم تو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو بھی نہیں لیتے. ایک ویری لیٹسٹ رپورٹ جو کہ کلیکٹیو آئی ہے کہ ابھی یہ جو پانی نہیں آ رہا آپ نے دیکھا کہ سندھ میں وہ نہیں آ رہا اور پیٹرن چینج ہو گیا. بڑی اچھی رپورٹ ایک آئی ہے انہیں کی آئی ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کچھ نہ کرے ہم انہیں کی رپورٹ لے کے کسی انٹرنیشنل فارم میں چلے جائیں جہاں پہ یہ شیرین رحمان صاحب جائیں کہ دیکھیں یہ آپ کی اپنی رپورٹیں یہ کہہ رہی ہیں پلیز اسٹاپ دس نیبر. وہ رپورٹ کیا ہے کشمیر میں جتنی ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس پر رپورٹ نکلی ہے کہ وہاں پہ سنو فال کم ہو گیا. ٹھیک پیٹرن چینج ہو گیا رین فال کم ہو گئی. دیکھیے جب سنو فال کم اکومولیٹ ہوتی ہے تو آج ہمارے چناب جہلم اور اس پہ پانی کم ہے. پہلے سنو ہوتی تھی ریٹین ہوتی تھی پانی آتا. میری سب سے درخواست ہے اس پہ کہ دیکھے بات سنیں یہ والی جو باتیں کرنا ساری باتیں اس پہ آ جاتی ہیں. جمعے کو بھی آ جاتا ہے کہ یار ہم ٹھیک نہیں ہیں ہم بندے یار ہم بتائیں کیا کریں میں کتنے کی چیزیں ٹھیک کروں. یہ ایشو ہے پالیسی لیول کا انٹرنیشنل لیول کا جہاں پہ ایک ہارڈ سٹانس لینا پڑے گا. مستقل بات کرنی چاہیے ہمیں اور اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے پالیسیز کے حوالے سے بھی اور حکومت کو سجیشنز کے حوالے سے بھی اور پھر ظاہر ہے ایکشنز کے حوالے سے ایکشن کے حوالے سے بھی. بہت بہت شکریہ ارشد عباسی صاحب آپ کا, ڈاکٹر آصف جاوید صاحب آپ کا, مومی سلیم صاحب آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر ہمیں اپنی زندگی محفوظ بنانی ہے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.